رسول خدا نے مولا کائنات سے بیان فرمایا کہ کچھ چیزیں نجات کا باعث ہیں. پہلی چیز خدا کا خوف ہونا، علن یعنی لوگوں کے سامنے اور چھپ کے، دونوں. یعنی خدا کا خوف رکھنا لوگوں کے سامنے بھی اور اپنی تنہائی میں بھی، یہ نجات کا باعث بنتی ہے. انسان ہو سکتا ہے لوگوں کا خدا کا خوف نہ رکھے، لوگوں کا خوف رکھتا ہو، لوگوں کے سامنے غلط کام نہ کرتا ہو لیکن چھپ کے غلط کام کرتا ہو، تو یہ نجات نہیں پا پائے. بنی اسرائیل کا ایک عارف تھا، عبادت گزار، اور کچھ دن میں اس نے دیکھا کہ اس کی عبادت سلب ہو گئی ہے، عبادت نہیں کر پا رہا، نہ گریہ ہے نہ زاری ہے. کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میری کیفیت نہیں ہے وہ. اب ہم تو یہاں پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو، اور انشاءاللہ کے پڑھتے ہیں، لیکن کیفیت نہیں ہوتی. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میں نے ہفتہ نماز پڑھ لی مگر مجھے کبھی رونا نہیں آیا، کبھی مجھے سجدے میں گریہ کرنا نہیں آیا؟ انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ کیوں پتھر دل ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دنیا کے خیالات ہیں اور اس کے اندر وہ کنیکشن پیدا نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے. کیا وہ لذت کا مجھے محسوس ہوتی ہے کہ کیا یہ لذت بھی ہے عبادت میں؟ کوئی ایسی چیز آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں خدا کی بارگاہ میں. تو اس کی کیفیت ایسی تھی، اس نے دیکھا کچھ دن نہیں ہوا، پریشان ہو گیا. اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تو آواز آئی، ایک چوڑیا نے تمہاری شکایت کی ہے. چوڑیا چھوٹا سا پرندہ ہے، کہا اس نے شکایت کی ہے. تو اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے ایک چڑیا آ کر کھڑکی میں بیٹھی تھی تو بچوں نے کہا کہ ہمیں پکڑ کے دے، ہمیں کھیلنا ہے. تو اس کو پکڑ کے دیا اور بچوں نے اس کے ساتھ کھیلا. تو اسی کھیلنے ہنسنے میں اس کو بہت زور سے لگی اور وہ کہیں وہ زخمی ہو گئی. اس نے خدا کی بارگاہ میں شکایت کی. جانور ہے، خامخواہ اسے کہتے ہیں کسی کو اذیت، بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے جانوروں کو اذیت دینا، پکڑ میں آ جاتا ہے آدمی جانے محترم. اور جو انسان کو اذیت دیتا ہو وہ کہاں جائے گا؟ خدا کا خوف چاہے ظاہر میں ہو چاہے چھپ کے، یہ نجات دیتا. آپ کو پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا ہے، خدا کا وجود ہے،